آج کا جو ہمارا طلبہ ٹاپک ہے، پہلا برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم، اس پر ہم تعارف پڑھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انسانیت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہوا، اور انہیں جب دنیا میں بھیجا گیا تو اللہ نے ان کو اشیاء کے بارے میں، یعنی دنیا میں موجود چیزوں کے بارے میں علم سکھایا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیم کا بندوبست اللہ نے کیا۔ دوسرا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو وقتاً فوقتاً وحی کی صورت میں بھیجا، اور اس کے بعد انسان پھیلتے چلے گئے اور انسان اپنا علم اپنی اگلی نسل میں منتقل کرتے گئے۔ شروع میں یہ علم سینہ بسینہ منتقل ہوا۔ سینہ بسینہ ہم کہتے ہیں جب ایک فرد اپنا علم اپنی اولاد یا اپنے سے کم عمر یا کم تجربہ کار یا کم پڑھے لکھے لوگوں کو زبانی بتاتا ہے۔ اس کے بعد لکھنے کا رواج پیدا ہوا اور علم کو لکھا جانے لگا، جس سے اس کی ترسیل اور تشریح یوں سمجھیں کہ بڑھ گئی اور بہت زیادہ لوگوں تک علم پہنچنا شروع ہو گیا۔ اب سینہ بسینہ جو علم ہے اس کے اندر ظاہر ہے پریشانی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی سیکھ کر آیا، اس نے آگے بتایا، تو اس کو اپنی کم علمی یا توجہ کم دینے کی وجہ سے وہ صحیح طرح سن نہیں پایا اور وہ آگے غلط بتا سکتا ہے۔ لکھنے سے یہ جو قباحت تھی اس میں بہتری آ گئی۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ انسانی معاشرہ بڑھتا چلا گیا، اور جب بڑھتے چلے گئے تو لوگ اپنی سوچ کو چیزوں میں شامل کرتے ہیں، اور لازمی نہیں کہ وہ ہر کسی کی سوچ اور انٹینشن درست ہو، تو اس وجہ سے بگاڑ پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء دنیا میں مبعوث فرمائے، جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے۔ وہ تمام معاشرے کی اصلاح کرتے رہے، معاشرے کو تعلیم دیتے رہے، اور جیسے فرسٹ ایئر میں آپ نے پڑھا تھا کہ تعلیم کا مطلب صرف کتاب پڑھنا نہیں ہے۔ تعلیم کا مطلب آپ کو زندگی اس طرح سے گزارنے کے قابل بنانا ہے کہ آپ اپنے لیے بھی فائدہ مند ہوں اور معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ہوں، اور اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی آتی ہے، جس میں آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا آغاز ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو چن لیا گیا ہے، تو اس وحی کا جو آغاز تھا وہ ہوتا ہے اقرا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو پہلی وحی کا آغاز ہی پڑھنے سے ہوتا ہے، تعلیم کے بارے میں ہوتا ہے۔ اس سے آپ اسلام میں تعلیم کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجیے۔ دوسرا کہا گیا اقرا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، اور اس سے آگے قلم کا اور ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام علم کو اور تعلیم کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث موجود ہیں جس میں تعلیم کا، علم کا ذکر موجود ہے۔ اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنیادی طور پر مدینہ کے اندر جا کر مسلمانوں کے لیے ایک ریاست بنائی، ایک نظام بنایا، تو اس کے اندر تعلیم مرکزی نقطہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں جب قیدی آئے تو ان کو کہا کہ بھائی جو پڑھا لکھا ہے وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھا دے تو اس کو آزاد کر دیا جائے گا، اس سے اور کوئی جرمانہ نہیں لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے اصحاب صفا کے لیے مطلب ایک مدرسہ بنایا گیا، چبوترا بنایا گیا، جسے پنجابی میں آپ تھڑا کہہ لیں، ایک ذرا اونچی جگہ بنائی گئی، اس کے اوپر وہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ وہاں سے پھر تعلیم حاصل کر کے یہ علم پھیلنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی یہ تعلیم دیتے تھے۔ اب مسلمانوں کی تعلیم کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ 16ویں صدی تک، یہ اس وقت ہم 21ویں صدی میں بیٹھے ہیں، 16ویں صدی تک مسلمانوں کی بنائی ہوئی یونیورسٹیاں یورپ میں قائم تھی، اور ان میں مسلمانوں کا پڑھایا ہوا بنایا ہوا نصاب ہی پڑھایا جاتا تھا۔ یہ یونیورسٹیاں افریقہ، یورپ، ہر طرف موجود تھیں۔ اب اگلا ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو یہ نظام بنایا تھا،
اس میں کس طرح سے مسلمانوں کو برصغیر میں تعلیم دی جاتی تھی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکتب اور مدرسے کا نظام بنایا۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ غار حرا میں جو پہلی وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ نہیں پڑھیے۔ اب اس کے بعد یہ سخت مشکلات کا زمانہ ہے، اور یہ مشکلات ایسے نہیں میں کہہ رہا کہ مشکلات کا مطلب ہے جان کی مشکل، جس کے بارے میں یہ علم ہوتا، خبر ہوتی کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، اس پر اتنے ظلم و جبر کیے جاتے کہ ہمارے علم میں ہے کہ کئی لوگوں کو شہید کیا گیا، جس میں خواتین بھی شامل تھیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک غلام تھے، ان کے اوپر اتنا تشدد کیا گیا کہ ان کی پیٹھ کی جو جلد ہے وہ اکھڑ جاتی تھی، اور بڑا برا حال تھا۔ لیکن اس زمانے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تھوڑا دور حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا صفا کی پہاڑی پر، وہاں پر اصحابہ کو تعلیم کی دینے کا بندوبست کیا، جو شام کو چھپ کر وہاں اکٹھے ہو جاتے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قرآن مجید کے بارے میں اور باقی چیزوں کے بارے میں بتاتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اور صحابہ بھی جتنا بھی قرآن مجید نازل ہوتا وہ یاد کر لیتے، اور اس کو لکھنے کا بھی اہتمام ہوتا تاکہ وہ موجود رہے۔ اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا صفا میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنایا جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو تعلیم دیتے تھے۔ اب صفا کے بارے میں، کیونکہ یہ پہلی درسگاہ ہے اسلام کے اندر، پہلا تعلیمی ادارہ ہے، پہلا سکول ہے، یہاں پر مدینہ کے ارد گرد کے صحابہ آتے اور یہاں قیام بھی کرتے، یعنی یہ ایک اقامتی سکول تھا۔ اقامت ہم کہتے ہیں رہائش کو، یعنی یہ ہاسٹل والا سکول تھا، وہاں رہ سکتے تھے، تعلیم حاصل کرتے، اپنے علاقوں میں چلے جاتے اور واپس جا کر وہاں بھی علم کی روشنی بانٹنے کا ذریعہ بنتے۔ اب یہاں تعداد کم زیادہ ہوتی رہتی تھی، ایک وقت میں یہاں 70 طلبہ کے پڑھنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یہاں سے جو طالب علم فارغ ہوتا، جیسے دیکھیے کوئی بندہ اگر یونیورسٹی سے پڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ گریجویٹ ہے، اور میٹرک کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ میٹرک ہے۔ اسی طرح یہاں سے جو فارغ ہوتا اس کو ٹائٹل ملتا تھا، اس کو ایک خطاب ملتا تھا کہ یہ قاری ہے، پڑھ سکتا ہے۔ جو جو اسلامی معاشرہ پھیلا تو مختلف علاقوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلمین بھیجے، اساتذہ بھیجے۔ آپ جانتے ہیں مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر مسجد قباء ہے، جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، وہاں پر بھی ایک مدرسہ قائم کیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں پر آتے جاتے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی 9 مساجد میں اس طرح کے جو مدارس ہیں وہ قائم تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے اتنا زیادہ توجہ دی تعلیم کے اوپر کہ 23 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے دوران آدھی سے زیادہ آبادی جو تھی وہ عرب کی تقریباً خواندہ ہو چکی تھی، پڑھنا لکھنا جان گئی تھی، اور وہ پڑھے لکھے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مختلف علاقوں کے گورنر تھے ان کو بھی یہ بات بتائی سمجھائی تھی کہ آپ نے اپنے علاقے کی عوام کی تعلیم کا بندوبست کرنا ہے۔ ہر گاؤں میں، ہر محلے میں مسجد بنتی تو مسجد میں مکتب اور مدرسہ ضرور بنتا۔ یہ ابھی ہم آگے ذکر کریں گے مکتب اور مدرسے کا کیا فرق ہے، ابھی اس کو آپ سکول ہی سمجھیں۔ یہاں پر ابتدائی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم اس زمانے میں جو بھی تھی وہاں تک پڑھائی جاتی تھی، اور اعلیٰ تعلیم کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ صرف دینی تعلیم تھی، قرآن اور حدیث کے گرد ہی گھومتے تھے، جو کہ آج کل غلط مطلب لے لیا گیا ہے اسلامی تعلیم کا کہ وہ صرف قرآن اور حدیث ہی ہے۔ بے شک اس میں قرآن اور حدیث ہے، اور یہ ہمارا فخر ہے، اور ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہے، اور قیامت تک یہ مشعل راہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کنٹمپرری جو دور حاضر کے علوم ہوتے ہیں، جس میں سائنس ہے، ریاضی ہے، لاجک منطق ہے، علم الکلام ہے، طب ہے، اس کے بارے میں بھی وہاں پر ٹھیک ٹھاک تعلیم دی جاتی تھی۔ جیسے یہاں پہ اس نے ذکر کیا ہے کہ ان مدارس میں تفسیر، حدیث، تفسیر کہتے ہیں قرآن مجید کی تشریح کرنا، سادہ لفظوں میں بیان کرنا، کھول کر بیان کرنا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اقوال ہیں، یا انہوں نے جن کاموں کو ہوتے دیکھ کر خاموشی اختیار کی، منع نہیں کیا، یا
انہوں نے کام کرنے کا حکم دیا۔ اور فقہ بنیادی طور پر دینی مسائل کا علم ہے کہ دین کے اندر جو مسائل شائبے پیش آتے ہیں، جیسے آپ کو میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ جب اسلام کا آغاز جب بر صغیر میں اسپیکر آیا تو ایک بحث چھڑ گئی کہ یہ اسپیکر چونکہ غیر مسلم نے بنایا ہے اور عام طور پر یہ وہاں پر گانے بجانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کیا اس اسپیکر کو ہم مسجد میں اذان دینے کے لیے لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے؟ ہم فی الحال اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ وہ کون تھے جنہوں نے کہا لگا سکتے ہیں اور کون تھے نہیں لگا سکتے، لیکن ایک بات ہے کہ یہ ایک مذہبی مسئلہ تھا، اس کو مذہب کی روشنی میں حل کیا جا سکتا تھا۔ تو فقہ اس طرح کے مسائل کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ لغت جسے آپ عرف عام میں ڈکشنری کہتے ہیں، حیت اشیاء کی ساخت کا علم ہوتا ہے کہ کوئی چیز کس سے مل کر بنی ہے، کیسی اس کی مطلب کہہ لیں کہ مضبوطی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ریاضی جسے آپ میتھمیٹکس کہتے ہیں، منطق لاجک کا علم پڑھایا جاتا تھا۔ لاجک کسی چیز کو جانچنے پرکھنے اور دیکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ اگر اوپر بادل ہیں تو بارش ہونے کا امکان ہے، تو یہ لاجک کے ذریعے میں بات کر رہا ہوں۔ اور اگر کوئی مجھے کہے کہ بارش ہو رہی ہے لیکن بادل نہیں ہے، تو مجھے لاجیکلی اس چیز کو تھوڑا سا کوشچن کرنا پڑے گا کہ یہ کیسی بات ہے۔ علم الکلام، یہ کلام قرآن مجید پر اعتراض کرنے والوں کے لیے جواب دینے کے لیے ہے، اور طب آپ کو پتا ہے میڈیسن ہے۔ اس کے علاوہ کچھ پیشوں کی تعلیم بھی یہاں پہ دی جاتی تھی، جیسے طلبہ کو صرف تعلیم دینا اور ڈگری دینا ہی مقصد نہیں تھا جو انفارچونیٹلی آج کل ہو گیا، بلکہ کوئی ہنر سکھانا مقصد تھا تاکہ وہ پڑھ لکھ کر کسی کے سامنے اپنا جو ہے وہ دست دراز نہ کرتے پھریں، بلکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کی کفالت بھی کریں اور معاشرے پر بوجھ بننے کی بجائے معاشرے کو آگے لے کے چلنے والا بنیں۔ خلفائے راشدین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا دور آتا ہے، جس میں آپ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے اس تعلیمی نظام کو باقاعدہ بنانے کے لیے جو علماء اور اساتذہ تھے ان کی تنخواہیں بیت المال سے مقرر فرمائی۔ اب بیت المال کو آپ خزانہ سمجھ لیجئے اسلامی ریاست کا، اس کو آپ جہاں سارا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے وہ سمجھ لیجئے، تو بیت المال سے انہوں نے ان کی تنخواہیں اساتذہ کی مقرر فرمائی تاکہ اساتذہ غم روزگار سے بے فکر ہو کر، کمانے کی فکر سے آزاد ہو کر درس و تدریس اور اپنے علم کو بہتر بنانے کے لیے جو جتنی تگ و دو وہ کر سکتے ہیں وہ کر سکیں، کیونکہ اگر آپ استاد کے دماغ کے اوپر فکر معاش طاری کر دیں گے تو پھر وہ درس و تدریس اور اپنے علم کو انہینس کرنا جو ہے بند کر دے گا، اور وہ ضمنی کاموں میں لگ جائے گا، کوئی اور کام بھی ساتھ تلاش کرے گا جسے آپ پارٹ ٹائم جاب کہتے ہیں، تو اس سے استاد کی جو فکری صلاحیتیں اور علمی صلاحیتیں ہیں وہ ماند پڑ جائیں گی اور وہ اپنا کام بھی زبردست انداز سے، اچھے انداز سے نہیں کر پائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مساجد کی تعداد میں اضافہ ہوا، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جہاں بھی مسجد بنتی تھی اس کے اندر مدرسہ پہلے ہی بن جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد خلیفہ ہارون الرشید نے ہر مسجد میں مدرسہ قائم کرنے کی زبردست مہم چلائی، اور اس عمل سے دمشق، قاہرہ، بغداد، ان میں بڑی بڑی مدارس قائم ہوئی۔ آج آپ جانتے ہیں دمشق شام میں ہے، قاہرہ مصر میں ہے، اور بغداد عراق میں ہے، تب یہ ساری ایک ہی ریاست تھی، اسلامی ریاست۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ 22 لاکھ مربع کلومیٹر کے اوپر، میل کے اوپر سوری، مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اس کے بعد جب طلبہ کی تعداد بڑھی، درسگاہیں بڑی ہونے لگی، تو مساجد کے ساتھ علیحدہ عمارتیں بننا شروع ہو گئیں جو استعمال ہوتی تھیں تعلیم کے لیے۔ ان کو مدارس کہا جانے لگا، اور یہ کثیر المقاصد عمارتیں تھیں، مکتب، مدرسہ، سب کچھ اس کے اندر ہی تھا۔ اس کے علاوہ کچھ معلم ذاتی طور پر اپنے گھر کے کسی حصے میں یا اپنی کسی عمارت میں بھی یہ مدارس قائم کر لیتے تھے، جیسے آپ کہہ لیجئے کہ یہ ذاتی یا نجی یا پرائیویٹ ادارے تھے، یا یوں کہیے کہ ادارے ہی کہہ لیں، تعلیمی ادارے تھے۔ اس کے بعد سلجوقی دور میں جن کے حکمران الپ ارسلان تھے،
ان کے وزیر نظام الملک نے پہلا مدرسہ بغداد میں قائم کیا جس کا نام بعد میں نظامیہ بغداد کے نام سے مشہور ہوا۔ نظامیہ آپ کہہ لیں، جامعہ کے معنوں میں کہہ لیں، یونیورسٹی کے معنوں میں کہہ لیں۔ اسی طرح کی جو ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہ خراسان میں، مرو میں، بصرہ میں، بلخ میں، موصل میں، یہ علاقوں کے نام ہیں، شہروں کے نام ان میں قائم ہوئے۔ اور ان میں مروجہ علوم کے علاوہ، یعنی مروجہ رائج علوم، اس زمانے کے جو بھی علوم تھے وہ تو پڑھائے جاتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ مختلف زبانیں بھی پڑھائی جاتی تھی، جیسے عبرانی، یہ یہودیوں کی کہہ لیں زبان ہے، لاطینی، فارسی، سنسکرت، یونانی، ان کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ گھڑ سواری، تیر اندازی، شمشیر زنی، گھڑ سواری ہم گھوڑے پر بیٹھنے کو کہتے ہیں، اس کی سواری کا بھی ایک خاص انداز ہے، ڈھب ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں گھوڑوں کو جنگ میں اور سفر میں بڑی خاص اہمیت حاصل تھی، اور اس لیے گھڑ سواری کو بھی سکھایا جاتا تھا، تیر اندازی، نشانے مارنا تیر سے، وہ بھی سکھایا جاتا تھا، اور شمشیر زنی یعنی تلوار چلانے میں ماہر ہونا، یہ بھی ان اداروں میں سکھایا جاتا تھا۔ ان مدارس کی جو اہمیت ہے وہ اس لیے زیادہ تھی کہ وہاں کے اساتذہ کا جو انتخاب ہے وہ حکمران خود کرتا تھا، حکومت وقت کا جو بادشاہ تھا وہ کرتا تھا۔ اس جو نظامیہ بغداد قائم ہوا، اس کے صدر مدرس، یعنی کہہ لیں وائس چانسلر کہہ لیں، سب سے بڑے استاد کہہ لیں، وہ امام غزالی بھی رہے، انہوں نے یہاں سے ہی تعلیم حاصل کی تھی۔ نظامیہ بغداد میں سعدی شرازی بھی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں 7,000 طلبہ نظامیہ بغداد میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ سارے جو فیکٹس اینڈ فگرز میں آپ کو بتا رہا ہوں، بک بتا رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کے زمانے میں تعلیم پر کتنا فوکس تھا، کہ آج بڑی یونیورسٹیز کے اندر، بڑے کالجز کے اندر اتنی تعداد ہوتی ہے، اور یہ جدید دور ہے جہاں پر چیزوں کو، سہولتوں کو، آسائش کو، یعنی پنکھے ہیں، آپ ملٹی سٹوری بلڈنگز بنا سکتے ہیں، تو وہاں پر ان تمام چیزوں کے نہ ہونے کے باوجود 7,000 طلبہ کے لیے تعلیم کا بندوبست تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اساتذہ اور پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد کم تھی، جو بڑی یونیورسٹیز تھیں یا بڑے کالجز تھے، ادارے تھے، مدارس تھے، وہ دور دور تھے، تو اسی زمانہ میں ایک نیا طریقہ بھی چلا، رائج ہوا، وہ تھا حلقہ۔ جیسے حلقہ کسی لفظی معنوں میں دائرے کو کہتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ جیسے سردیوں میں کیمپ فائر، اگر آپ میں سے کسی نے دیکھی ہو، کہ درمیان میں آگ جلا لی جاتی ہے اور اس کے ارد گرد دائرہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ اپنے جسم کو گرم کرتے ہیں، آگ کی حدت سے اپنے جسم کا جو درجہ حرارت ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ حلقہ ہے، دائرہ ہے۔ یا یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی گاؤں میں تماشا یا جادوگر وہ آتے تھے وہ دکھانے کے لیے، تو ان کے ارد گرد بھی ایک دائرہ بنا کے لوگ بیٹھ جاتے تھے اور اس کو دیکھا کرتے تھے، تو اس سے ہی یہ لفظ ہے حلقہ، دائرہ۔ اس کا معنی علاقہ بھی ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، انتخابی حلقہ، تو یہ وہ والا معنی نہیں ہے یہاں پہ دائرہ کے حوالے سے۔ یعنی کوئی بھی بڑا عالم، کسی بھی علم کا ماہر جب کسی گاؤں یا شہر یا علاقے میں آتا تو منادی کرا دی جاتی، اعلان کرا دیا جاتا کہ عالم صاحب آ گئے ہیں، وہاں پر لوگ اکٹھے ہو جاتے اور ان کے ارد گرد ایک حلقہ بنا لیتے، دائرہ بنا لیتے۔ استاد صاحب کسی چوکی پر، مسجد کے کسی ستون پر یا دیوار کے ساتھ بیٹھ جاتے، اور لوگ ارد گرد بیٹھے ہوتے، وہ کسی فن کے بارے میں زبانی بیان کرتے، جس کو آپ کہہ لیں لیکچر دیتے، جیسے میں ابھی زبانی بول رہا ہوں اور آپ لوگ سن رہے ہیں۔ اور عام طور پر لیکچر کے اندر یہی ہوتا ہے کہ بولا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، باقی کچھ آڈیو ویژول ایڈز ہم یوز کرتے ہیں، کوئی بلیک بورڈ یوز کر لیا، وائٹ بورڈ یوز کر لیا، کوئی ملٹی میڈیا پروجیکٹر یوز کر لیا، تو اس زمانے میں فی الحال بولنے سے ہی گزارا تھا۔ تو شاگرد لکھ لیتے، جو پڑھے لیتے تھوڑے بہت کو لکھ لیتے، سوال پوچھا جا سکتا تھا استاد سے کہ یہ بات سمجھ نہیں آئی، یا اس کی وضاحت کر دیجئے، یا میرا خیال یوں ہے، یا میں نے یوں پڑھا ہے کہیں، تو اس کے بارے میں ذرا جو ابہام ہیں، شکوک ہیں، ان کو بھی ٹھیک کر دیا جاتا، ان کی بھی یوں سمجھیں کہ ان کو بھی کلیئر کر دیا جاتا، تشفی ہو جاتی طلبہ کی۔ اس میں کوئی قید نہیں تھی کہ کس عمر کے لوگ بیٹھ سکتے ہیں،
कितने पढ़े लिखे लोग बैठ सकते हैं, इट वाज एन ओपन फॉरम कि आप खुले कोई भी आके बैठ सकता है। तलबा जो तलबा थे वो दूर दराज से सफर करके इन हलकों में शिरकत करते हैं। मिसाल के तौर पे एक बड़े गांव में वो आए हैं और जो उनको इल्म है कि वहां पर आएंगे या आए हैं, तो लोग इर्द गिर्द के छोटे देहात से इलाकों से सफर करके इन हलकों में शिरकत करते हैं। इन हलकों में मदारस के अलावा उलमा, वज़रा, हुक्मा और उमरा के घरों में कायम मदारस भी इशाअत तालीम, यानी इन हलकों, मदरसों, उलमा के साथ कायम जो मदारस थे, ये तमाम चीजें मिलजुल कर तालीम फैलाने का एक बायस बन रही थी। आज का जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो है मकतब, मदारस और जामियात। यानी सबसे पहले मैंने आपको अभी कहा था कि आप मकतब और मदरसे को स्कूल ही समझ लीजिए, तो अब हम इसकी थोड़ी सी वजाहत करते हैं कि इन दोनों के अंदर फर्क क्या है। मकतब बुनियादी तौर पर अरबी में लिखने की जगह को कहते हैं, जो अमूमी तौर पर मेज है, जिसे आप टेबल कहते हैं, उसके ऊपर चूंकि आप कोई चीज कॉपी या कोई पेज रख कर लिखते हैं तो उसको मकतब कहा जाता है। मकतब ऐसे तालीमी इदारे के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जो इब्तदाई तालीम देते हैं, शुरू की तालीम देते हैं। जैसे यूं समझ लीजिए कि जैसे आजकल तीसरी चौथी तक की जो तालीम है, यहाँ पर बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता, लिखना सिखाया जाता और कुछ बुनियादी जो जैसे कलमा, इस तरह की चीजें हैं वो सिखाई जाती, कलमे वगैरह। यहाँ पर जो उस्ताद पढ़ाता था कह लीजिए, उन्हें मौल्लम कहा जाता था। यानी मकतब के बारे में मैंने आपको दो तीन बातें बताई हैं, उनको समराइज करते हैं। नंबर वन, मकतब लिखने की जगह को कहते हैं लुग़वी तौर पर डिक्शनरी में। नंबर टू, मकतब इब्तदाई तालीम के इदारे हैं। और नंबर तीन, मकतब में बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है। और नंबर चार, यहां जो पढ़ाने वाला उस्ताद है उसे मुअल्लम कहा जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है मदारस। ये मदरसा की जमा है और मदरसा के लफ्जी मानी ये निकला है लफ्ज दर्स देने की जगह से। दर्स पढ़ाने को कहते हैं, तो मदरसा वो जगह जहां दर्स दिया जाए, जहां पढ़ाया जाए, जहां इल्म दिया जाए। मदारस ऐसे इदारों को कहते हैं जहां बच्चे मकतब से फारिग होने के बाद तालीम हासिल करें, यानी बुनियादी तालीम हासिल करने के बाद यहाँ आ जाए। यूं समझे प्राइमरी के बाद वो मिडिल हिस्से में आ जाए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो वो तीसरी जमात तक की उस तरह का काम है जो मकतब में होता है। ये मकतब जो है आमतौर पर मस्जिद के अंदर ही कायम होते थे या मौल्लम के घर पे होता था। मदारस अमूमी तौर पर मस्जिद के साथ बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती थी या अलहदा बिल्डिंग बनाई जाती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें ज्यादा अलूम पढ़ाए जाएंगे, ज्यादा तलबा आ जाएंगे। ये समझो ये जरा बड़ा स्कूल है। यहाँ पर मदारस यानी मदरसे में जो उस्ताद पढ़ाते हैं उनका नाम, उनको हम मुदर्रस कहेंगे, दर्स देने वाला। मुदर्रस, दर्स देने वाला। मदारस के अंदर साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ये सारी चीजें, तिब, इंजीनियरिंग शामिल है। फलसफा और मुख्तलिफ जबानें सिखाई जाएंगी, जैसे अभी हमने पीछे जिक्र किया था, संस्कृत, लातीनी, इब्रानी, ये सारी जबानें। और मदारस में असातिज़ा की बाकायदा तनख्वाहें भी होंगी, जैसे आपने पीछे देखा था कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से मदारस की जो तनख्वाहें हैं वो बाकायदा तौर पर असातिज़ा की जो तनख्वाहें हैं वो बैतुल माल से आती थी। आज का जो आखिरी टॉपिक है वो है जामियात के बारे में। जामिया, जिसकी जमा जामियात है, यूनिवर्सिटी को कहते हैं। यूनिवर्सिटी यूं समझें कि आला तालीम के इदारे होते हैं, वहां पे आपको कुछ बुनियादी तालीम का एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है। यूं समझ ले कि कुछ हद होती है, उतना इल्म हासिल करने के बाद ही वहां दाखिल हो सकते हैं। जैसे आप स्कूल में बच्चे को बिल्कुल रॉ दाखिल करा सकते हैं, आप ले जाएं कहीं, ये शुरू करना चाहता है तो वो दाखिल कर लें।
اسی طرح آپ کالج میں داخل ہوئے ہیں تو ہم نے آپ سے ایک 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 علم کی حد مانگی کہ آپ کو میٹرک پاس ہونا چاہیے۔ اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ آپ نے جس شعبے میں داخلہ لینا ہے پھر میٹرک کا آپ کا علم بھی اس شعبے سے مطابقت رکھتا ہو، یعنی اگر آپ سائنس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو میٹرک آرٹس والے کو اس میں داخلہ نہیں ملے گا۔ اس طرح سے یونیورسٹی میں داخلے کے لیے ایک بنیادی جو تعلیم ہے جو آج کل 12ویں جماعت ہے، اس کے بعد بی ایس میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں، تو وہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ نظامیہ بغداد ایک بڑی درسگاہ تھی جہاں 7,000 کے قریب طلبہ بھی پڑھتے تھے۔ اسی طرح مستنصر باللہ، یہ حکمران کا نام ہے، مستنصر باللہ، انہوں نے 1233 میں نظامیہ بغداد کے مقابلے میں، یعنی اس کے کہہ لیں کہ مقابلے کی ایک درسگاہ بنائی جسے جامعہ مستنصریہ کہا گیا۔ اس میں نظامیہ بغداد کے مقابلے میں زیادہ شعبے کھولے گئے۔ شعبے یوں سمجھ لیں جیسے ہر مضمون یونیورسٹی میں جا کر شعبہ بن جاتا ہے، جیسے ریاضی کا شعبہ، کیمسٹری کا شعبہ، ایجوکیشن کا شعبہ، پنجابی کا شعبہ، فارسی کا شعبہ، طب کا شعبہ، انجینئرنگ کا شعبہ وغیرہ۔ عمارت بھی نظامیہ بغداد سے بہتر بنائی گئی، طلبہ اور اساتذہ کے لیے زیادہ سہولیات دی گئیں، اس زمانے کے حساب سے جو بھی سہولیات تھی میں ان کا بھی ذکر کرتا ہوں، یعنی طلبہ کو سونے کے لیے چٹائیاں، لکھنے کے لیے کاغذ، دوات، قلم، اور رات کو چراغ جلانے کے لیے زیتون کا تیل مفت فراہم کیا جاتا تھا، حکومت کی طرف سے فراہم کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ خوراک اور رہائش کے علاوہ یعنی کھانا بھی ملتا تھا، طلبہ کو کچھ وظیفہ بھی دیا جاتا تھا اپنے روزمرہ اخراجات یا آنے جانے کے اخراجات کے لیے۔ اس کے علاوہ جامعہ ازہر قاہرہ میں 9ویں صدی میں قائم ہوئی۔ یہ یونیورسٹی آج بھی قائم ہے اور یہ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی مانی جاتی ہے۔ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ہزاروں غیر ملکی طلبہ یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور واپس جا کر تعلیم کو پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔ اندلس میں اسلامی تعلیم کا باقاعدہ جو آغاز ہے 10ویں صدی میں ہوا۔ اسی طرح یہ کچھ علاقے ہیں کرتبہ، غرناطہ وغیرہ، ان کے اندر بھی تعلیمی مراکز بے شمار قائم ہوئے۔ یورپ کے اندر جو بھی تعلیم پھیلی وہ انہی یونیورسٹیز سے پڑھ کر جانے والے طلبہ نے یورپ کو جو ان کی ڈارک ایج ہے کہہ لیں، جو ان کا پسماندگی کا زمانہ ہے، اس میں سے انہوں نے ہی جا کر نکالا۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے مسلمانوں کی تعلیم، مسلمانوں کا تعلیم کے بارے میں رویہ، ان کا تعلیم کا نظام سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم نے آغاز کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیم سے، اسلام کا آغاز کیسے ہوا، اسلام میں کیسے صفا قائم ہوا، کیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم کے فروغ کے لیے کام کیا، کس طرح باقی خلفائے راشدین نے کام کیا۔ اس کے بعد ہم نے کچھ سلجوقی دور کی بات کی، الپرسلان کی بات کی، پھر جو بڑی یونیورسٹیز مسلمانوں کے دور میں قائم ہوئی ان کے بارے میں ہم نے ذکر پڑھا، اور مکتب اور مدرسے کا فرق سمجھنے کی بھی کوشش کی۔ آج کا لیکچر ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم اسی بحث کو سمیٹتے ہوئے معاملہ مسلم مفکرین کی طرف لے کر چلیں گے کہ کس طرح مسلمانوں کے مفکرین نے تعلیم کے اندر اپنی پیشہ ورانہ خدمات کو دیتے ہوئے تعلیم کو معاشرے کے لیے مفید بنایا اور تعلیم کو پھیلانے کا باعث بنا۔